السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی ان الہدی اللہ هو الہدی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل صبر ہوتا ہے کیا ہے۔ ہم صبر کی تعریف دیکھیں گے، صبر کہتے کس کو ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ صبر آیا ہم کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، ہمیں یہ تبھی پتہ چلے گا۔ صبر کی ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں کوئی صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر بڑی سے بڑی تکلیف پر کرنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی، اور منہ سے بھی وہی کلمات نکالیں جو تعلیم دیے گئے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح سے صبر کرنا ہے۔ دیکھیں، صبر کا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، انسان جو کرتا ہے، یعنی پازیٹیو بات ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ سرزد ہو جاتی ہے، جو ناقابل برداشت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے انسان کو جب کسی بات سے، تو وہ دل میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی، کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی خوشی ہمیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتی، اور جو بھی تکلیف آتی ہے انسان کو وہ اس کے خیر کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے صبر۔ لیکن دوسرے اس کے اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ برداشت ہوتا ہے۔ برداشت نیگیٹو ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہو گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اگر ہو گیا ہے تو میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے۔ تو یہ برداشت، پھر اس میں ظاہر بات انسان کچھ کر تو نہیں سکتا، اس پہ برداشت کرتا ہے۔ تو اس کو جب کنٹرول کرتا ہے خود کو، اس کو پھر برداشت کرنا کہتے ہیں، کہ انسان اس کو برداشت کر رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق کس چیز کو اپنانا ہے اور کس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ ہمیں صبر کرنے کا ثواب ملے گا، برداشت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، صبر ہم زندگی میں مختلف مواقع پہ کرتے ہیں، جیسے نماز پہ صبر ہو گیا، روزے پہ صبر، زکوٰۃ پہ صبر۔ اور نماز پہ صبر ہم کیسے کرتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، فرض کریں سردیوں کی میں ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ٹھنڈے پانی سے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہم صبر کرتے ہیں کہ اس طرح وضو کرنے سے ہمیں زیادہ ڈبل ثواب ملے گا، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح روزہ پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ روزے میں صبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سب کچھ سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا، یہ سوچ کے کہ اگر میں نے روزہ توڑا تو مجھے اس کا گناہ ملے گا، اور اگر میں اس پہ صبر کروں گا تو مجھے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ پہ صبر ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت ایسی ہو کہ انسان وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، یا مال فی سبیل اللہ دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کام کرنا ہے، اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا، اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رزق میں کمی یا زیادتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس پر بھی صبر کیا جاتا ہے۔ تو اگر رزق کم ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی چاہیے کہ شکر اللہ تعالیٰ دے تو رہا ہے، بہت لوگوں سے بہت بہتر حالت میں ہیں ہم، بیماری کی حالت میں انسان صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سوچ کے کہ آخر تکلیف آئی ہے واپس چلی بھی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ناگوار باتوں پہ صبر انسان کرتا ہے، اور اس کے بعد برے حالات پر صبر کرتا ہے، مشکلات پر صبر کرتا ہے، دوست احباب رشتہ داروں کا اس دنیا پر سے جانے پہ صبر کرتا ہے۔ یہ تمام صبر کی اقسام ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ ایک اور جگہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبان کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس امید پر کامیاب ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ رعد آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اور نماز قائم رکھی، ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر یعنی آخرت کا گھر جو جنت کا گھر ہے، نفع ہے بسنے کے باغ ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، صبر کا بدلہ
تو جنت کا گھر کیا ہی خوب ملا، یعنی صبر کے بدلے جنت میں گھر ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ہر ناگوار بات پہ صبر کرنا ہے، تو جنت میں گھر ملے گا، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، جو افتادہ پڑے اس کے سہنے والے، یعنی جو تکلیف پریشانی آتے ہیں اس کو سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کا کس قدر ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی، یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے سب سے بڑی وسعت والی اور بھلائی والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت یعنی دلیل ہے۔ ہر شخص دن کی ابتدا اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، اب یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے، یعنی آزاد کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے انسان، یا ہلاک کرتا ہے یعنی یا پھر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہو کے مراد جنت میں انسان چلا جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے یعنی برائیاں کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبر ایک روشنی ہے، یہ ایسی روشنی جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں بتایا کہ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ صبر جو ہے نصف ایمان ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ آخرت ہے اور جنت ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کریں گے اور اس صبر کرنے پہ ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا، جب ہم یقین کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف اسی مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، یعنی مومن ہر حال میں خیر میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خوشی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے خوشحالی میں تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اگر تنگ دستی اس کو پہنچتی ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے، تب بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں چہلاتی رہیں اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کٹنے تک بالکل نہیں ہلتا۔ مراد اس سے یہ کہ مومن کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہتی ہے، جو منافق ہوتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ بالکل ان تمام باتوں سے آزاد ہوتا ہے، لیکن آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، اگر انہیں پسندیدہ چیز حاصل ہوگی تو شکر کریں گے، اور اگر کوئی ناگوار چیز پہنچے گی تو ثواب کی امید سے صبر کریں گے۔ یعنی دیکھیں صبر اتنی بڑی عظیم دولت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں انعامات ہی انعامات ملیں گے، اور وہ تکلیف بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ثابت ہوگی، کیونکہ ہم جب صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کو کسی قسم کی بھی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ پھر خوش رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ایز اے مسلم ہم کہاں کہاں صبر کرتے ہیں، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، یعنی اس میں جو عملی بات ہم نے نکال کے لے کر آنی ہے جس پر عمل کر کے ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے آج سے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں جس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر ڈرامے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ چاہے نفلی روزے ہوں چاہے فرض روزے ہوں، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو آج سے میری عزیز بہنوں ہم نے اس بات پہ توجہ رکھنی اور نظر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر ہم صبر سے کام لیتے ہیں یا برداشت سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر برداشت ہو رہا ہے تو اس کو صبر میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں شور شرابہ کرنے سے، اپنی تکلیف یا بیماری کا لوگوں کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنا دکھ درد تکلیف کوئی بھی پریشانی ہو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے مسائل حل ہی وہی کرتا ہے۔
اللہ کی ذات ہے جو فل خزانوں کی مالک ہے، اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے اور ہماری ضرورت ہے، اور اس کے خزانے بے بہا ہیں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ بعض بہنوں سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بات کرتے کرتے بتاتی ہیں کہ ہم نے اتنی ایک دعا مانگی، اتنی مانگی، ہم تھک گئے۔ تو یہ عام دیکھنے کی بات ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، اللہ نہیں تھکتا۔ اور جب انسان تھک رہا ہوتا ہے، دراصل وہی اس کا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی قبولیت ہونے والی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کیونکہ جلد باز پیدا ہوا، وہ کیا کرتا ہے کہ جلدی سے جو ہے نا کہ چاہتا ہے مجھے وہ چیز مل جائے، اور جب نہیں ملتی تو وہ جلدی سے اپنا وہاں سے اٹھ جاتا ہے دعا مانگتے ہوئے، یعنی دعا مانگنا انسان چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں نقصان انسان کا اپنے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اللہ تعالیٰ ضبط اور صبر کا پیمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دراصل یہ کس حد تک مجھ پہ یقین رکھتا ہے اور کس حد تک مجھ سے امید کے ساتھ مانگتا رہتا ہے انسان۔ اور جب ہم امید کے ساتھ مانگتے مانگتے ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں، بے یقینی ہو جاتی ہے ہماری کیفیت، تو شیطان کیونکہ ہمیں ورغلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے اور پھر ہم بے بس مجبور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنی لائف کو دیکھنا ہے ہم نے، اور اس کے مطابق ہی چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، شیاطین کے پیچھے چلے اور بے صبری کا ہم نے مظاہرہ کیا، تو اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارا اپنے ہی ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے سیکھنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہم ہر زندگی کے ہر قدم پر صبر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نماز میں بھی صبر رکھیں، روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، مصیبت پر بھی، کوئی بھی مصیبت تکلیف آتی ہے اس پہ بھی صبر کرنا ہے، رزق میں اگر کمی پیشی ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، اگر بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، اور ہر ناگوار بات پہ صبر کرنا ہے، برے حالات پہ بھی صبر کرنا ہے، مشکلات پہ بھی صبر کرنا ہے، دوست احباب رشتہ داروں میں سے اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ دیکھیں، صبر کی تلقین کرنے والے کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور مومن کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ جب ہم بجائے صبر کی تلقین کرنے کے تماشا بن جائیں، اور ساتھ ہی وہ جو ایک بندہ شور مچا رہا ہے اس کے ساتھ مل کے شور مچانا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ہم ایز اے مسلم اپنا فرض جو ہے نا ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت شیطان کے کہنے میں چل رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جو مشکل ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، وہ اور عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جب انسان مشکل میں پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی مصیبت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے علماء کی وہ تمام باتیں جو ہمارے لیے خیر کی ہیں، جو ہمارے شریعت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، ان تمام باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے اور سیکھنا ہے، اور آگے بھی سب کو سکھانا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب سب ہم مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کرے اور استقامت بخشے، ہمیں ہم قرآن سیکھتے سکھاتے رہیں، سمجھتے سمجھاتے رہیں، اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی کو ہم اپنی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔